واقعہ اس طرح سے ہے کہ شیخ حسن یہ نقل کرتے ہیں کہ عثمانی حکومت کا آخری دور تھا، آخری سال چل رہے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں زیارت کے لیے دوپہر کا وقت تھا، قمر بنی ہاشم کے روضے پہ گیا تو وہاں پہ بہت کم لوگ تھے، صرف ایک خادم تھا جو تقریباً 60-65 سال کی عمر ہوگی اس کی، وہ باہر بیٹھا حفاظت کر رہا تھا روزے کی، محافظوں میں سے تھا۔ تو میں اندر زری کے پاس گیا تو اتنے میں نے دیکھا کہ ایک خاتون آئی جو کہ عربی لگ رہی تھی، جس کا حجاب ایسا تھا کہ سر سے پاؤں تک باحجاب تھی، اور اس کے ساتھ اس کا 15-16 سال کی عمر کا لڑکا ہوگا۔ یہ ماں بیٹا آئے اور آ کے زری کے پاس انہوں نے طواف کرنا شروع کر دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حرم امام علی علیہ السلام میں اور جتنے حرم ہیں تب پارٹیشن نہیں ہوتی تھی، یعنی انسان طواف کر سکتا تھا۔ تو یہ ماں بیٹا بڑے مؤدبانہ طریقے سے انہوں نے طواف کرنا شروع کیا۔ تو ابھی یہ طواف کر رہے تھے تو ایک آدمی داخل ہوا روضہ اقدس میں، وہی خاص حصہ جہاں پہ قبہ، جہاں پہ آپ کی قبر مبارک ہے، زری ہے جہاں پہ، وہاں پہ آیا تو اس کی نظروں میں ادب نہیں تھا، وہ بس ایسے ہی آیا تھا کہ جیسے دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ کون سے قیمتی جواہرات لگے ہوئے ہیں، بادشاہوں نے کون کون سی نظریں یہاں پہ چڑھائی ہیں، ان چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا بڑے تکبرانہ انداز سے۔ اس کو قطعاً کوئی زیارت کا خیال نہیں تھا، کوئی ادب نہیں تھا اس کی نگاہوں میں، کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ شخص کہتے ہیں، شیخ حسن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جیسے وہ آدمی زمین سے اچھلا اور اچھل کے تو جیسے تشنج جیسی حالت نہیں ہوتی کہ جس میں جھٹکے لگتے ہیں، اس حالت میں اس نے طواف کرنا شروع کیا، اور تشنج کے اتنے شدید جھٹکے لگ رہے تھے کہ اس کے گلے میں جو چاندی کی چین تھی اور اس میں ایک لاکٹ تھا، وہ چین جو تھی وہ زری سے ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھی، اور اتنی زور سے وہ ٹکرائی کہ وہ ٹوٹ کے گر گئی، اور جو ابا اس کے دوش پہ تھی وہ اس طرح سے چکر اس کو لگوا رہی تھی جیسے کوئی طاقت، اور اس کی وہ ابا پارا ہو گئی۔ اب آپ اندازہ کیجیے اس کی کیا حالت ہوگی کہ اتنے میں وہی شخص جو خادم باہر بیٹھا تھا اس نے ایک اور خادم جعفر جس کا نام تھا اس کو آواز دی، یہ دونوں دوڑتے ہوئے اندر آئے، اس کے گلے میں رسی ڈال کے اس کو وہاں سے گھسیٹتے ہوئے لے گئے، اور وہ جو عورت اور بچہ تھا وہ دونوں ایک طرف ہو کے زری کے دعا کرنے لگے کہ یا عباس ہم آپ کی پناہ میں ہیں، یا غازی عباس ہم آپ کی پناہ، وہ پناہ مانگنے لگ گئے، اور اس کو وہ گھسیٹ کے لے گئے حرم حسین علیہ السلام کی طرف، اور جا کے جو علی اکبر پاؤں کی طرف ہے نا، مولا حسین کے جو پاؤں ہیں وہاں پاؤں کی طرف مولا علی اکبر کی وہ ہے قبر مبارک، وہاں پہ جا کے اس کو جب باندھا تو وہ بے ہوش ہو گیا، اور جب وہ ہوش میں آیا تو وہ امامت کی گواہیاں دے رہا تھا، اور جب ہوش میں آیا اس سے پوچھا تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ کہنے لگا معاملہ یہ ہوا کہ میں گستاخانہ طریقے سے، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا زری پہ آنے کا، تو میں جب داخل ہوا ہوں تو مجھے ایک جوان بہت ہی باروب لمبے دراز قد کا ایک مرد آیا، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ او کتے تو ابھی تک باطل مذہب پہ ہے، ابھی تک تو نے اس مذہب کو چھوڑا نہیں، اور امامت ہی تسلیم کی 12 اماموں کی، ابھی تک تو حق کی طرف نہیں آیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے مجھے اس وقت پھر رسول خدا بھی تشریف لائے، اور انہوں نے یہ فرمایا اے شخص تو فوراً امر امامت کو قبول کر لے ورنہ میرا بیٹا عباس تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو کہنے لگا کہ جب میں نے رسول اکرم کی بھی زیارت کی اور اس طرح سے جب یہ معاملہ ہوا اور جب یہ اٹھا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھا، اور سارے 12 اماموں کے وہ امام زمان علیہ السلام تک وہ گواہیاں دے رہا تھا ان کی امامت کی۔ تو پھر اس عورت سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کہ یہ کیا، اس کا شوہر تھا وہ، اس سے جب پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں کرد کی رہنے والی ہوں، اور ہوا یہ کہ میرا جو بھائی تھے وہ اس شخص کے ساتھ مل کے کاروبار کرتے تھے، اور یہ شخص جو ہے یہ اہل سنت تھا، اہل سنت عقیدے میں تھا، اور ہم اہل تشیع تھے، تو جب مل کے کاروبار کرتے تھے تو میرے بھائیوں کے اوپر قرضہ تھا اس کی طرف سے بہت زیادہ، اور وہ اتنا زیادہ قرضہ ہو گیا کہ ہم اپنا گھر بیچتے تو وہ قرضہ اترتا، اور لیکن تھا یہ اہل سنت، لیکن اپنے دین کے معاملے میں بڑا اچھا تھا، کبھی بے ایمانی نہیں کرتا تھا، کبھی اس نے ہمیشہ دیانتداری سے کام کیا، اور رحم دل بھی بہت تھا، لیکن عقیدہ اس کا باطل تھا۔ ایسے ہوتے ہیں نا لوگ کہ دین کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں لیکن عقیدہ درست نہیں ہوتا، اب اس کا عقیدہ درست نہیں تھا، ویسے یہ نیک انسان تھا۔ تو ایک دن میرے بھائیوں نے اس کو گھر میں بلایا اور اس سے کہا کہ ہم اپنا گھر بیچ دیتے ہیں پھر تمہارا قرضہ اتر جائے گا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس نے وہ قرضے والے تمام کاغذات ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ دیے اور کہا کہ آج سے کوئی قرضہ ہے ہی نہیں، میں نے معاف کیا، آپ لوگ اپنی چھت نہ بیچو، یہ اتنا رحم دل تھا، اپنا گھر نہ بیچو۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس نے کچھ عرصے کے بعد میرے بھائیوں سے کہا کہ میرے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈے شادی کے لیے، تو انہوں نے سوچا اتنا
نیک دل انسان ہے، عقیدے پہ اتنا دھیان نہ دیا، اس کی نیکی دیکھ کے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری بہن سے بھی اگر شادی کر لیں، تو آپس میں رضامندی ہوئی اور کہتے کہ اس طرح سے اس کی شادی اس شخص کے ساتھ ہو گئی۔ جب شادی ہو گئی تو اب اس لیے کہا کہ میں نے منت مانی ہے کہ اگر اللہ بیٹا دے گا تو میں اس کو زیارات کے لیے لے کے جاؤں گی۔ کہتی ہے پہلے تو یہ نہ مانا، اور جب اللہ کی طرف سے کرم ہو گیا تو یہ مان گیا کہ ہاں چلو جب صحت مند اولاد اللہ دے گا تو تم لے جانا زیارات پہ۔ تو کہتی ہے کہ جب بیٹا ہو گیا تو یہ پھر وہ ممکن ہو گیا، پھر مکر گیا، کہنے لگا کہ نہیں یہ بدعت ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں جانا وہاں، جا کے نہیں، اللہ سے مانگو جو مانگنا ہے۔ تو کہتی ہے میں پریشان تھی، میری منت تھی۔ اب جب بچہ 16-17 سال کا ہوا تو کہنے لگا اس کی شادی کریں، تو کہتی ہے میں ضد پہ آ گئی کہ میں جب تک منت پوری نہیں کروں گی شادی نہیں کرنی۔ تو پھر یہ اس کو ماننا پڑا، کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے لے چلو۔ تو کہتی ہے پہلے میں سامرا گئی، جا کے وہاں پہ میں نے امام حسن عسکری اور امام نبی علیہ السلام ان کے روزے پہ گئی، میں نے دعائیں کی کہ میرے شوہر کو ہدایت ہو جائے، عقیدہ درست ہو جائے، نہ ہو سکا۔ پھر میں کاظمین گئی، مولا موسیٰ کاظم سے دعائیں کی، اور مولا تقی علیہ السلام کا وہاں پہ روزہ، ان سے دعائیں کی۔ تو پھر کوئی مسئلہ حل نہ ہوا، یہ پہلے سے زیادہ خراب ہوتا جا رہا تھا اپنے عقیدے کے معاملے میں۔ تو کہتی ہے پھر میں جب مولا عباس کی زری پہ آئی تو میں نے آ کے کہا کہ مولا عباس اگر آپ نے ہدایت نہ دی تو نہ میں آپ کے بھائی حسین کی زیارت کو جاؤں گی، نہ میں آپ کے بابا علی کی زیارت کے لیے نجف جاؤں گی۔ جب اتنی بڑی بات کی تو مولا عباس علیہ السلام نے کرم کر دیا، وہ انہوں نے کرم کر دیا۔ بس اصل چیز ہے کہ ہمیں مانگنا آنا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے۔ جب یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اس در سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا۔ ہم جب مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر اتنا یقین نہیں ہوتا۔ یقین کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہماری معرفتیں کمزور ہیں، اور معرفتیں جو ہیں وہ آج کل تو کچھ زیادہ ہی کمزور ہیں۔ میں نے آپ سے پورا عشرہ اسی موضوع پہ زیادہ بات کرتی رہی ہوں کہ ہمیں عقائد کو دلائل کے ساتھ سمجھنا ہے اور اپنی معرفت کو بڑھانا ہے۔ یہی ہمارا مقصد حیات ہے، کیونکہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جس کے بارے میں صریحاً روایات میں آیا ہے کہ لوگ صبح کے وقت ایمان پہ ہوں گے، شام تک ایمان سے فارغ ہوں گے، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج 1-2 ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھتے تو ایمان سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دلائل کے ساتھ عقیدے کو سمجھیں تاکہ ہم اپنے ایمان پہ اپنے زمانے کے امام کے بارے میں دیکھیے یہ ہستیاں کہاں تک جانتی ہیں، کہاں تک دلوں کے حالات سے واقف ہیں۔